ایک بہت ساری غلط فہمیاں لوگ پھیلاتے ہیں، اس میں سے ایک دو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک غلط فہمی، یہ لوگ بار بار کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا ہے اپنی ماں کی تقلید کرتے ہو، اپنے والدین کی تقلید کرتے ہو، ورنہ تم کو کس نے بتایا کہ تم اپنے والدین کے اصلی اولاد ہو، اصلی بچے ہو؟ یہ بار بار یہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ تم کو کس نے بتا دیا کہ تم اصلی یعنی جائز اولاد ہو سکتا ہے کہ بدکاری ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنے والدہ کے بیان پر تم ایمان رکھتے ہو، ان کو مانتے ہو، تو یہ تقلید نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت میں عرض کروں گا کہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شہادت ہے۔ اگر ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا ہے، باپ کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، تو یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے۔ کیونکہ تقلید کہاں ہوتا ہے؟ اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے۔ ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید کہاں؟ مسائل اجتہادیہ ہی میں تقلید ہوتی ہے، اور جو محل شہادت کا ہو، یعنی اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں ایک آدمی غور و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی رزلٹ سامنے رکھے۔ ایک آدمی نے غور کیا، نصوص میں غور کیا، ادھر ادھر غور کیا، محنت کیا، اپنا دماغ لگایا، پھر ایک موقف اس کا بنا، اس موقف کو پیش کیا، تو یہ موقف جس پروسیس سے آیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ لیکن اگر ایک آدمی نے کہیں کچھ دیکھا اور ادھر نقل کر دیا، بیان کر دیا، تو اس کو اجتہاد نہیں کہتے ہیں، اس کو شہادت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گواہی دینا۔ تو اگر والدہ، کسی کی والدہ یہ کہتی ہے بیٹا تو میرا بیٹا ہے، تو یہ اجتہاد نہیں ہے والدہ کا۔ ایسا نہیں کہ والدہ اس کو بیٹا بنانے کے لیے بہت سارا اجتہاد کر رہی ہے، غور و فکر کر رہی ہے، پھر بولتی ہے تو میرا بیٹا ہے۔ بھائی اس کو معلوم ہے، وہ اس کی گواہی ہے، اس کی شہادت ہے۔ اور گواہی اور شہادت جب دی جاتی ہے تو اس کی یا تو تصدیق ہوتی ہے، تکذیب ہوتی ہے۔ آپ ایک گواہ کو یا تو جھوٹا کہہ سکتے ہو یا اس کو سچا کہہ سکتے ہو، اس کی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ گواہوں کی یا تو تصدیق ہوگی یا تکذیب ہوگی، تقلید نہیں ہوگی گواہوں کی، سمجھ رہے؟ تقلید تو وہاں ہوتی ہے مجتہدین کی، جو غور و فکر کا، جن کا موقف غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن جو غور و فکر کا نتیجہ نہیں، ایک بات دیکھا اور آگے اس کو بیان کر دیا، تو اس کے آپ کے سامنے دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ اس کی جو ہے تصدیق کریں یا آپ اس کی تکذیب کریں، یہ تیسرا آپشن بھی ہے، آپ سکوت اختیار کریں۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، میں آگے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ ایک اعتراض تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو کوئی مقلد یہ نہ کہے کہ یہ لوگ اپنے والدہ کے مقلد ہوتے ہیں، مقلد نہیں ہوتے۔ وہ ان کی گواہی ہے، ہم اس کی گواہی کو مانتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ بائی ڈیفالٹ وہی ماننا ہے ہم کو، ہمیں اسے جھٹلانا نہیں۔ جو جھٹلائے گا اس کو جو ہے ثبوت دینا پڑے گا۔ اس میں بائی ڈیفالٹ ہمیں تصدیق کرنا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی جو یہ لوگ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث تمام محدثین کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ نام لیتے ہیں اس میں امام بخاری کے مقلد ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کیا ہوتے ہیں؟ امام بخاری کے مقلد ہوتے ہیں۔ بھائی ہم امام بخاری رحم اللہ کے اگر مقلد بن بھی جائیں تو کوئی بہت برا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں امام بخاری رحم اللہ کے مقلد نہیں ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں جو روایتیں بیان کی ہے، ان روایتوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، ان روایتوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ تصحیح کا معاملہ الگ ہے، تصحیح و تصدیق کی بات نہیں کریں۔ یہ حدیث کی جو روایت کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ، ہم تک حدیث جو پہنچی ہے، تو اس روایت کو جب یہ ثابت ہوگا کہ روایت صحیح ہے تو اس روایت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تقلید نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، بلکہ یہ بھی ایک طرح کی شہادت ہے، ایک روایت ہے۔ اور جب روایتیں بیان ہوتی ہیں نا، تو روایتوں کو آپ قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ اجتہادی نہیں۔ اجتہادی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی روایت پر صحت اور ضعف کا حکم لگنا، یہ اجتہادی ہوتا ہے۔ یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اجتہادی ہوتی ہے۔ کسی روایت کو صحیح کہنا یا ضعیف کہنا، یہ اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا تو ہم لازماً اس کو صحیح بولیں گے، الا یہ کہ اجماع ہو گیا۔ صحیح بخاری میں اس لیے ہم صحیح بولتے ہیں کیونکہ اجماع ہو چکا ہے، لیکن صحیح بخاری سے ہٹ کے باہر اگر امام بخاری رحمہ اللہ کسی روایت کو صحیح بولتے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب سنن ترمذی ہے، ترمذی ہے، اس میں آپ بہت ساری احادیث کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا حکم ملے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن اس سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری سے باہر، صحیح بخاری میں تو سب صحیح رکھے ہیں، لیکن باہر کچھ حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حدیثیں صحیح مسلم میں بھی ہیں جن کو امام بخاری رحمہ اللہ ضعیف کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات، تضعیف نہیں مانتے۔ امام مسلم اور دوسرے محدثین کی جو رائے ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے صحیح ضعیف کرنا، لیکن روایتوں کو قبول کرنا، جب یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ نبی سے چیز ثابت ہے، اب اس کو یا تو آپ قبول کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، اور آپ جو ہے اہل حدیث ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ اس کو رد کریں گے تو ہم اس کو منکر حدیث بولتے ہیں۔ منکر حدیث کیوں بولتے ہیں بھائی؟ کسی کی اجتہاد کو کوئی رد کر دیا اس کو منکر حدیث نہیں بولتے۔ جب ثابت ہو گئی یہ حدیث، اب اس کو ماننا لازم ہے، اس کو ماننا واجب۔ لیکن ایک آدمی کی نظر میں اس کے
ضعیف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, ثابت شدہ ہے پوری امت کا اجماع, پھر بھی کہتے میں نہیں مانتا, تو اس کو ہم منکر حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو روایتوں کو ماننا یہ بھی جو ہے تقلید نہیں ہے. ہم روایتوں کو مانتے ہیں, تقلید نہیں ہے. روایتوں کو لینا یہ بھی ایک طرح کی جو ہے ایک بات کو نقل کر, اس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی سے سن کے کوئی روایت آگے بیان کی, کیا اس میں اجتہاد کا دخل ہے؟ یعنی امام بخاری نے وہ واقعہ خود سے بنایا ہے؟ نہیں بنایا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے سنا, اس کو آگے ویسے ہی بیان کر دیا. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی اجتہادی نہیں ہے, یہ تو روایت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کی روایات کے بارے میں 3 آپشن دیا, جو حدیث میں بھی سنانے والا تھا, کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, کہا کہ ان سے بیان کر سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. پھر کیا کہا ایک دوسری روایت میں کہ جب بنو اسرائیل تم سے روایت کریں, بیان کریں, تو لا تصدقوهم ولا تکذبوهم, نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو, یعنی سکوت اختیار کرو. تو عام روایات میں ہم کیا کریں گے؟ سکوت اختیار کریں گے, چپ ہیں ہم, نہ اس کو صحیح بولیں نہ غلط بولیں. اور جو روایتیں قرآن و حدیث سے میچ کرتی ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور جو روایتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف جاتی ہیں ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تصدقوهم ولا تکذبوهم, نہ تو تصدیق کرو اور نہ تکذیب اس کی کرو. تو اس میں تقلید کی بات نہیں کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو روایتوں کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے بھائی. روایتیں اگر ثابت ہیں تو ماننا تقلید نہیں ہے, ثابت نہیں آپ سکوت اختیار کریں تو یہ بھی کوئی تقلید نہیں ہے. ہاں, حکم کے مسئلے میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ کسی نے اس روایت پہ حکم لگایا ہے کہ صحیح ہے, اور جو ایک امام کی بات ہم مانیں گے تصحیح میں, باقی کسی کی نہیں مانیں گے, تو یہ تقلید ہو سکتی ہے. لیکن ایسا دنیا میں آج تک موقف کسی کا نہیں رہا ہے کہ کسی نے صحیح کہہ دیا تو ہم اس کو مانیں گے, اور ضعیف کہہ دیا تو ہم اس کو ضعیف مانیں گے. آج تک کسی بھی عالم کے بارے میں ایسا موقف نہیں بنا ہے. اچھا, میں واضح کر دوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں اہل حدیث ان کی تقلید کرتے ہیں, وہ حدیث کو صحیح کہتے ہیں ضعیف کہتے ہیں. نہیں, تقلید نہیں. ان سے سوال کرتے ہیں, دیکھیں جو عام علماء اس مرتبے کے نہیں ہیں کہ روایتوں کی خود تحقیق کر سکے, وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہیں, لیکن وہ مقلد نہیں ہے. اس کے باوجود بھی مقلد نہیں. میں نے کئی ویڈیو میں واضح کر دیا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا بھی تقلید نہیں ہے. بغیر دلیل کی کسی کی بات ماننا تقلید تب ہوگی جب وہ آدمی اس بات پر جم جائے اور یہ سوچے یہی ہمارا امام ہے, یہی کل ہے, مصلحتاً یا کسی بھی طرح سے اسے سمٹ جائے کہ اب ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے, اس کے خلاف کسی کی بات نہیں سننا ہے, یہی ہمارا سب کچھ ہے, وہ مقلد ہے. لیکن اگر ایک آدمی بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتا ہے, لیکن اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے برخلاف کوئی بات ملتی ہے تو میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں, اور تحقیق کا دروازہ بھی بند نہیں کرتا, ایسا نہیں کہ اس کے بعد میں تحقیق ہی نہیں کروں گا, لاک کر دیا اس کو, لاک نہیں کرتا ہے, تو بغیر دلیل کے بھی اگر مانتا ہے نا تو وہ تقلید نہیں, وہ سوال ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اس آیت پر عمل کرتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اس آیت پہ عمل کرتا ہے, وہ تقلید نہیں کرتا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی بھی اہل حدیث عالم ان کی تقلید نہیں کرتا, بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بہت ساری احادیث کے بارے میں تصحیح کو ماننا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث مقلد نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اہل حدیثوں میں لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل تھے جو چلے آ رہے تھے کئی زمانے سے. مثال کے طور پر بچہ کے پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان دینا, دائیں کان میں اذان دینا, بائیں کان میں اقامت کہنا, اس کو چھوڑ دیا. بتائیے, اس کو چھوڑ دیا کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا. پہلے اقامت والی روایت کو انہوں نے ضعیف کہا تھا, اذان والی کو کہا, یہ امید ظاہر کی تھی کہ حسن ہے, لیکن بعد میں جب اس کی سند ملی شیخ البانی رحمہ اللہ کی تو کہہ رہے یہ تو یہ بھی ضعیف ہے, دونوں ضعیف ہے. تو اب جس کو آگاہی ہوئی اس پوری تحقیق سے اہل حدیث کو, اس نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات سن کے یہ چھوڑ دیا. تو شیخ البانی کی تصحیح کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث مقلد نہیں ہے. اگر اہل حدیث مقلد ہوتا تو بھائی شیخ البانی کی بات مانتا ہی نہیں, کہ شیخ اتنے بھائی کتنے سالوں سے وہ اہل حدیث عمل کرتے ہوئے آ رہا ہے, لیکن جیسے حق ظاہر ہوا فوراً اس پہ ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, بھائی یہ حدیث تو ضعیف ثابت ہوگی, ہم اس کو نہیں مانتے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں بھائی کہ اگر اہل حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں, پہلے وہ عمل میں تھی لیکن جیسے پتہ چلا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں, اہل حدیثوں نے اس کو ترک کر دیا, اس کو نہیں قبول کیا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیحات کو لینا یہ اس بات کی دلیل ہے, ان کی تحقیق کو لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث مقلد نہیں. اگر مقلد ہوتے تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیحات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. اچھا, ان کی تصحیحات آنے کے بعد بھی آنکھ بند کر کے اہل حدیث, ایسا نہیں ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں, بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت ساری حدیثوں کو ضعیف کہا ہے. ہم اس میں ان کی بلکہ کوئی بھی اہل حدیث ان کی موافقت نہیں کرتا. جیسے صحیح بخاری کی بعض حدیثوں کو, صحیح مسلم کی بعض حدیثوں کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے, لیکن اہل حدیث نہیں مانتے ان کو. امام بخاری رحمہ اللہ کی
کا جو موقف ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ بات آ گئی نا تو کچھ لوگ شیخ البانی رحمہ اللہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو بھی نہیں چھوڑا۔ نہیں بھائی، وہ اس پائے کے عالم تھے نا کہ وہ تحقیق کی دنیا میں اس مقام پر تھے کہ اس طرح کی روایت پر اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کو ہم سب امام مانتے نا، لیکن امام بخاری نے صحیح مسلم کی حدیثوں کو بھی ضعیف کہا، تو کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری امام ہی نہیں رہ گئے، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث کو ضعیف کہہ دیا؟ بھائی امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو ضعیف کہا جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہم اس تفسیر میں نہیں آنا تھے تو کیا امام بخاری کو امامت سے خارج کر دیں گے؟ نہیں نا۔ تو امام بخاری صحیح مسلم کی بعض احادیث کو ضعیف کہنے کے باوجود بھی امام ہیں، امام بخاری ہیں، امام المحدثین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ ایسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اور اس میں ہم امام بخاری کے ساتھ نہیں ہیں، صحیح مسلم کی حدیثوں کو ہم صحیح مانتے ہیں، ایسے ہی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر صحیح بخاری کی بعض حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا تو ان کا اجتہاد ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا نا کہ صحت اور ضعف کا حکم لگانا یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں ہم ان کے اس اجتہاد کو نہیں مانتے، اس لیے کیونکہ ہم مقلد نہیں، اس لیے اس اجتہاد کو ہم نہیں مانتے شیخ البانی رحمہ اللہ کے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ سے یہ اجتہادی خطا ہونے کے باوجود بھی شیخ البانی رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے بڑے حدیث کے ماہر ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ سب سے بڑے حدیث کے ماہر ہیں، گرچہ صحیح مسلم کی حدیثوں کو انہوں نے بعض حدیثوں کو ضعیف کہا ہے۔ اور بھی بہت سارے امام دارقطنی اور کتنے بڑے بڑے محدث ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی بعض حدیثوں کو ضعیف کہا، لیکن کسی نے ان کو حدیث کے میدان سے باہر کیا کہ نہیں یہ تو ان کتابوں پر کیسے جرح کر دیا، یہ ان کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان پہ کیسے جرح کر دیا، وہ تو امامت سے باہر ہو گیا، ایسا نہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلے گی، میں کہہ رہا تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی ہم تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں میں نے ذکر کیا سمجھنے کے لیے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات چھوڑ دیا، ان کا موقف آنے کے بعد، ان کی تصحیح سامنے آنے کے بعد، ان کی تحقیق ملنے کے بعد جب پتہ چلا کہ حدیث ضعیف ہے ہم نے چھوڑی۔ یہ دلیل ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں، اور ان کی جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں، اونچے درجے کے محدثین ہیں، محققین، انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان کے جو دلائل جو ہے وزندار نہیں ہے، ہم اس میں نہیں مانتے ان کی تصحیح کو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کا مقلد نہیں ہے۔ میری ایک کتاب حسن مسلم کی تخریج ہے، اس میں آپ دیکھیں گے 6 جگہ پہ غالباً میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے ان کی تحقیق، حدیث کی تحقیق سے۔ تو کوئی بھی اہل حدیث عالم شیخ البانی رحمہ اللہ کا مقلد نہیں ہے۔ اچھا ایک آخری بات ذکر کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، اپنے علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسئلے صحیح ہیں، ان کے دلائل کی پرکھ نہیں ہوتی، تو یہ اپنے علماء کے مقلد ہو گئے۔ تو یہ بات بار بار یہ لوگ اٹھاتے ہیں، اور میں بار بار اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ ہر مجلس میں بات بولتا ہوں کہ اگر یہ بات ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اہل حدیث عوام نے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ لیا تو وہ مقلد ہو گئے، تو پھر حنفی کے جو عوام ہے نا، حناف کے، وہ ابو حنیفہ کی قبر سے مسئلہ پوچھ کے نہیں آتے ہیں، وہ کس سے پوچھتے ہیں؟ وہ اپنے حنفی علماء ہی سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ حنفی علماء سے پوچھ کے کیا حنفی علماء کے مقلد ہو گئے؟ آپ مفتی طارق مسعود سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی طارق مسعود کے مقلد ہیں سب کے سب؟ یعنی جتنے یوٹیوب پہ جا کے مفتی طارق مسعود کا کلپ سنتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اگر یہ ہمارا اس وقت بڑے بڑے عالم ہیں، تو ان کی بات سن کے آپ عمل کرتے ہو، وہ فتویٰ دیتے ہیں نہیں، سوالات آتے ہیں ان کے پاس، مفتی صاحب بتائیں، مفتی صاحب بڑے شان سے جواب دیتے ہیں۔ تو بھیا یہ سوال کرنے والے، ان کے فتوے کو قبول کرنے والے کس کے مقلد ہیں؟ مفتی طارق مسعود کے، یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، یا فقہ حنفی کے؟ تو اگر مفتی طارق مسعود سے پوچھ کر بھی آپ مقلد رہتے ہو ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، تو ہمارے اہل حدیث علماء سے ہماری عوام پوچھ کے بھی متبع رہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع اللہ کے رسول کی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث عوام جب جواب طلب کرتی ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث عوام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات بتانی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کیا کہا ہے، قرآن و حدیث کی بات بتانی ہے، اس لیے وہ متبع ہے۔ اور جو اہل حدیث بتاتا ہے تو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہی بتاتا ہے۔ تو ٹارگٹ دونوں کا کیا ہوتا ہے، دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، چاہے عالم ہو چاہے سیکھنے والا ہو، کہ قرآن و حدیث کی بات ہی رکھنا ہے، اس لیے یہ متبع ہے۔ جبکہ احناف کے یہاں مسئلہ کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ بھائی فقہ حنفی میں کیا ہوا ہم کو بتانا ہے، ان کے جو عوام ہیں وہ کیونکہ لاک کر کے رکھا نا ان لوگوں نے، بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم نے لاک اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ لاک نہیں کریں گے نا تو پھر ہماری عوام کہیں بھی چلے جائے گی، کبھی اہل حدیث سے مسئلہ پوچھے گی، کبھی شافعی سے، کبھی فلاں سے، کبھی دھماکے سے یہاں پوچھے گی، تو جائز نہیں ان لوگوں سے پوچھنا۔ یہ ایک جگہ ان کو بند کر کے رکھو تاکہ یہ فتویٰ شاپنگ نہ کر پائیں، ادھر ادھر جو ہے دوڑ نہ پائیں، اس سے ان کو بند کر کے رکھو اس جگہ۔ تو یہ جو ایک جگہ بند کر کے رکھا ہے، کہاں بند کر کے رکھا ہے؟ قرآن حدیث کے دائرے میں نہیں، فقہ حنفی کے دائرے میں۔ تو فقہ حنفی کے کنویں میں سب کو لا کے ڈال دیا ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مقلد ہے، کیونکہ ان کا مقصد
मकसद वही है कि फ़िक़्ह हनफी में जो हमको बताओ, और इनका जो इमाम, इनके जो उलमा होते हैं, ये जो कुछ बताते हैं वो फ़िक़्ह हनफी ही से उठा उठा के बताते हैं, इसलिए अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हैं। उलमा भी कहते हैं ना मुक़ल्लिद है, ये बड़े बड़े मुज्तहिद ये भी कहते हैं मुक़ल्लिद हैं हम, इसलिए मैं कहता रहता हूँ ना बार बार कि इनके मुज्तहिदीन भी मुक़ल्लिद हैं। हाँ, बड़े बड़े अल्लामा इनके हैं, बताइए क्या कैसे कैसे अलकाबात हैं, लेकिन जब बात आती है इत्तिबा तक़लीद की, कहते हैं हम मुक़ल्लिद हैं। आप बताइए, पूरी हनफी दुनिया अपने इस वक्त जितने भी उलमा हैं अहनाफ में, सबके सबसे जा पूछो कि आप मुक़ल्लिद हैं या मुज्तहिद हैं? सब अपने आप को जो है मुक़ल्लिद कहते वो, और बड़े बड़े उलमा का नाम देते, ये भी मुक़ल्लिद थे, ये भी मुक़ल्लिद थे, हम भी मुक़ल्लिद हैं। ये इज्तिहाद करने के बावजूद भी बेचारे मुक़ल्लिद है, क्योंकि इनका जो इज्तिहाद है ना वो उसी कुएं में होता है कि फ़िक़्ह हनफी में क्या वो निकाल के बताना है, इसलिए ये मुज्तहिद होने के बाद भी मुक़ल्लिद ही हैं। तो कहने का मतलब ये कि आज जो अहले हदीस अवाम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि अहले हदीस अवाम भी तक़लीद करती है, तो अहले हदीस अवाम तक़लीद नहीं करती है। ना अहले हदीस के मुज्तहिदीन मुक़ल्लिद हैं, ना अहले हदीस के तुल्लाबे इल्म मुक़ल्लिद हैं, ना अहले हदीस की अवाम मुक़ल्लिद है। अहले हदीस की तीनों मुत्तबे हैं, चाहे वो मुज्तहिदीन हो, चाहे तुल्लाबे इल्म हो, चाहे अवाम हो। लेकिन इधर जो मुक़ल्लिदीन में है, इनके मुज्तहिदीन भी मुक़ल्लिद हैं, इनके तुल्लाबे इल्म भी मुक़ल्लिद हैं, और इनके अवाम भी मुक़ल्लिद है। इसलिए असल जो तफरीक है, जिसके खिलाफ आज बहुत मेहनत करके लोग जो है जिसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि इत्तिबा और तक़लीद ये असल कैटेगरी है। इत्तिबा एक कैटेगरी है, एक तक़लीद कैटेगरी है। फिर इत्तिबा में तीन चीजें आती, तीन ग्रुप आता है, मुज्तहिदीन का, और फिर तुल्लाबे इल्म का, और फिर अवाम का। फिर मुक़ल्लिदीन में, तक़लीद में भी तीन कैटेगरी आती है, मुज्तहिदीन की, तुल्लाबे इल्म की, अवाम की। ये जो तो असल जो कैटेगरी है वो इत्तिबा और तक़लीद की है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बड़े शान से, जो तक़लीद से मुतासिर होते हैं, कहते हैं दो ही कैटेगरी है, एक मुज्तहिद है, एक मुक़ल्लिद है। ये बकवास है, ये खुराफात है, ये तक़लीद का वायरस लगा हुआ है ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं। इस तरह की बात की कोई अहले हदीस आलिम के इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अहले हदीस के मनहज में जर्रा बराबर ऐसी गुंजाइश नहीं है, और ना ये चारों मज़ाहिब के मुदव्वन होने से पहले, ना इस तक़लीद के आने से पहले ऐसी कोई कैटेगरी थी जो है इत्तिबा, क्या कहते हैं, तक़लीद की। तो इस तरह की, बल्कि ये तक़लीद वाली इस्तिलाह ही नहीं थी, सिर्फ क्या था, इत्तिबा था। पहले क्या था, इत्तिबा था, तो बाद में तक़लीद आई, तो दो ही कैटेगरी बनेंगी ना, इत्तिबा की कैटेगरी बनेगी और तक़लीद की। तक़लीद का जन्म ही बाद में हुआ है, इसका वजूद ही बाद में हुआ है, पहले तक़लीद का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो भाई ये तक़लीद की दो ही कैटेगरी बनेंगी ना। अइम्मा अरबा से पहले जो मुसलमान थे वो सब मुत्तबे थे, वहाँ तक़लीद का नामो निशान ही नहीं था। लोग ये जो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखा ना कि तक़लीद कब वजूद में आया, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तक़लीद का जो है उसका एक डेट ऑफ बर्थ है, उसका वजूद बाद में आया। तो जब वजूद बाद में आया तो पूरी एक कैटेगरी बनेंगी ना तक़लीद की, और उससे पहले इत्तिबा का दौर था, तो वो एक कैटेगरी। तो असल कैटेगरी इत्तिबा और तक़लीद की है, असल कैटेगरी मुज्तहिद और मुक़ल्लिद की नहीं है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने सुनने उसके मतलब अमल की तौफीक दे, मुज्तहिद का मोहताज हो। और आगे शेख उन्होंने लिखा है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है इमाम शाफ़ई के जो है मुक़ल्लिद थे। देखिए भाई, ये जो किताबों में बात लिखी जाती है और जो तक़लीदी दुनिया कहती है, आपको क्या लगता है कि हमारी नज़र उसमें नहीं है? यकीनन हमारे इल्म में भी ये हवाले हैं, ये बातें हैं कि लोगों ने ज़बरदस्ती उनको इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह का मुक़ल्लिद बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद नहीं थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, देखिए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह जो है इमाम के पीछे जोर से आमीन कहने के कायल नहीं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उसके कायल। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सही बुखारी में कहाँ शाफ़ई नजर आते हैं, या कहाँ, मतलब कहीं उन्होंने कहा कि मैं शाफ़ई हूँ, या कहीं उन्होंने शाफ़ी मजहब की कोई वकालत की है? पूरे सही बुखारी में इनकी जितनी भी फिर इनकी फ़िक़्ह का सबसे बड़ा जो है मर्जा वही है, सही बुखारी। सही बुखारी में किस जगह जो है फ़िक़्ह शाफ़ी की उन्होंने वकालत की है, जबकि दूसरे जो फ़क़हा वो वकालत करते। इमाम नवी रहमतुल्लाह की किताब देख लें, सही मुस्लिम की शरह, यकीनन वो शाफ़ी थे, शाफ़ी मजहब की बहुत ज़बरदस्त वकालत करते, बहुत दलीलें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं वो। बल्कि वो जब हदीस एक जगह सही मुस्लिम की शरह में पढ़ रहा था, तो इमाम नवी रहमतुल्लाह ने सही मुस्लिम की शरह है या उनकी दूसरी किताब, बहरहाल कहीं उनकी बातें कंफर्म है। वो कहते हैं कि ये बात इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के फतवे के खिलाफ है, ये हदीस फतवे के खिलाफ है, हम हदीस मानेंगे, इमाम शाफ़ी का कौल नहीं मानेंगे। लेकिन फिर क्या कहते हैं इमाम नवी, कहते हैं कि लेकिन ये हदीस मान के भी हम शाफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि इमाम शाफ़ी ने कहा कि इज़ा सहा हदीस वो मजहबी, कि जब हदीस सही हो जाए तो वही मेरा मजहब है। तो इस हदीस की सेहत
کی وجہ سے امام شافعی کا ہم قول چھوڑ رہے ہیں اور اس قول پہ جو ہم آ رہے ہیں تو یہ آنے کے بعد بھی ہم اس سے امام شافعی سے باہر نہیں ہوگے، اس کے اندر ہی ہے۔ تو یہ حقیقت میں تقلید دیکھیے یہ گل کھلاتی ہے کہ ایک آدمی اتباع کر رہا ہے لیکن اس اتباع میں بھی وہ لنک کر رہا ہے اس کو تقلید سے، اور یہ عصبیت ہوتی ہے ایک طرح سے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال وہ امام نویر کے سامنے تو ہم کچھ نہیں، بہت بڑے عالم تھے، لیکن شافعی تھے وہ، اور شافعی مذہب کی وکالت بھی کرتے تھے۔ یہ ان سارے اہل علم جو بھی ان کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو اچھی طرح سے واقف ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ ہم ان کی نظر میں کچھ بڑے ہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے امام نویر رحمہ اللہ کے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وکالت کی ہو فقہ شافعی کی یا امام شافعی کی باتوں کی وکالت کی ہو؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، پورے صحیح بخاری میں کہیں بھی نہیں، بلکہ کئی جگہ فقہ شافعی کے خلاف بھی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری سے سب سے زیادہ واسطہ اگر پڑا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا پڑا ہے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح تقریب التہذیب میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نقل کیا، کیا کہا کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے سب سے زیادہ صحیح بخاری کو پڑھا، ہم نے پڑھا اتنا؟ صحیح بخاری کی ابن حجر رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے شروع کی ہے تو شاید اس سے پہلے تقریباً 50 کے آس پاس شرح لکھی جا چکی تھی، یعنی بہت بڑی تعداد میں شرح لکھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ایک اندازہ ہے، اتنی شرح پڑھ ڈالی ابن حجر رحمہ اللہ نے، ساری پڑھ ڈالی ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اور دوسری ساری کتابیں انہوں نے پڑھ ڈالی۔ آپ فتح الباری پڑھیں نا، تو امام بخاری کی ساری کتابیں ان کو یاد تھی ابن حجر رحمہ اللہ کو۔ تو اتنا بڑا حافظ، اتنا بڑا امام، صحیح بخاری کی شرح کرنے والا، وہ امام بخاری کو شافعی نہیں ماننا۔ وہ تقریب التہذیب میں جب لکھتا ہے تو امام الدنیا فی فقہ الحدیث کے تحت، فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام، کیسے کہہ دیا فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام؟ ہاں، کوئی مقلد کے بارے میں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کوئی دے گا کہ پوری دنیا کا امام الدنیا فی فقہ الحدیث؟ کسی مقلد کو آج تک کسی نے ٹائٹل دیا ہے؟ کیا جمتا ہے ایک مقلد کے بارے میں یہ ٹائٹل جمتا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث؟ تو امام بخاری کے بارے میں جو ابن حجر نے کہا کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، ان کو اگر کوئی مقلد کہتا ہے تو اپنی عقل پہ ماتم کرے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی حدیث کے حافظ، صحیح بخاری وغیرہ کے حافظ تھے، اور صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب پر بعد کے لوگوں میں جتنی نظر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، بلکہ سارے جو ائمہ پہ جو نظر ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، وہ اور لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام بخاری کے بارے میں صاف طور سے کہا کہ وہ مجتہد، بلکہ مجتہد مطلق تھے، ذرا سا بھی کسی کی طرف ان کا میلان نہیں تھا۔ اب پوری دنیا نے شہادت دی ہے فقہ البخاری فی تراجمہ۔ میرے بھائی اگر وہ شافعی مذہب کی وکالت کرتے نا تو یہ بنتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ کوئی کہتا کہ امام بخاری کے تراجم پڑھے ان کی فقاہت دکھتی ہے؟ ہاں، یہ فقہا، یہ جملہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب امام بخاری کو آپ مجتہد مانیں۔ اگر امام بخاری کو مقلد مانیں گے تو یہ کون سا کمال ہے؟ فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ ہاں، اگر شافعی مذہب، شافعی مسلک فتویٰ لالا کے رکھے پھر حدیث لا کے نیچے رکھ دی تو یہ کون سی فقاہت ہے نا؟ یہ فقہ البخاری کہاں سے ہوگی؟ یہ تو فقہ شافعی ہو گئی نا۔ تو فقہ البخاری فی تراجمہ کا، فقہ شافعی فی تراجمہ نہیں کا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد مطلق، ذرہ برابر کسی کی تقلید کرنے والے نہیں، تقلید کی دھجیاں اکھاڑنے والے، اور انہوں نے اپنے تقلید کے کتنے مخالف تھے؟ وہ مخالف بھی تھے تقلید کے۔ وہ آپ دیکھیں کہ جو مسئلے تقلید کی وجہ سے لوگوں نے ترک کر دیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی غیرت، اس کو اصل کہتا ہے نا، اصل غیرت، اتباع کی جو غیرت تھی، پوری کتاب لکھ ڈالا، جزء رفع الیدین، جزء القرات خلف الامام، خلق و افعال العباد۔ اور پھر صحیح بخاری میں آپ دیکھیں تقلید سے اتنے نالا کہ کتاب الحیل ایک پورا چیپٹر رکھ دیا، جبکہ عام حدیث کی کتابوں میں یہ چیپٹر نہیں ملتا ہے۔ کتاب الحیل آپ کہیں اور نہیں پائیں گے کسی حدیث کی کتاب میں، لیکن امام بخاری کتاب الحیل میں، اور اس میں امام بخاری کے الفاظ، وہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث بیان کر کے، باب نقل کر کے، حدیث بیان کر کے نکل جاتے ہیں۔ بہت کم محدثین کی عادت ہے، بہت کم کمنٹ کرتے ہیں نیچے حدیثوں کے، لیکن کتاب الحیل میں آپ جا کے دیکھیں گے امام بخاری کے چھوٹے چھوٹے کمنٹ بھی ملیں گے۔ وہ حدیث نقل کریں گے اور کہیں گے کہ ہاکذا اجاز الخداع بین المسلمین، کہ ان لوگوں نے ہیلا کر کے ایسے مسلمانوں کے بیچ میں دھوکے بازی کو جائز کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غیرت ہے۔ یہ سب تقلید کے کرشمے تھے، تقلید کی وجہ سے جو کچھ ہوا، جو قرآن و حدیث کی جو بے حرمتی کی گئی اور حدیثوں کا صاف طور سے انکار کیا گیا، اور اس کو ایک طرح سے جو ہے بہت سارے مسائل کو مذاق بنا لیا کہ جھوٹے آدمی نے گواہی دے دیا تمہاری بیوی ہے اور جج نے فیصلہ کر دیا جاؤ اس کے ساتھ سہاگ رات بناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ امام بخاری یہ قول نقل کر کے اور پھر حدیث لاتے ہیں۔ ہاں،
کہ حدیث کے خلاف کیسے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی دی؟ تو امام بخاری کا مقلد کہیں گے، شرم ہونی چاہیے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تو تقلید کے سخت خلاف تھے، وہ امام بخاری مقلد ہو ہی نہیں سکتے، نہ کہیں شہادت، نہ انہوں نے کہا ہے کہ میں مقلد ہوں، نہ ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ وہ مقلد تھے، نہ ان کی کتابیں بولتی ہیں کہ وہ مقلد تھے، پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ مقلد ہے؟ اور میں نے کہہ دیا، پھر دوہرا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ان کے سب سے زیادہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے والے جو محدث تھے امام ابن حجر رحمہ اللہ، وہ تقریب التعظیم میں لکھتے امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہا کہ مقلد ہے وہ، کس کے مقلد ہے؟ مقلد کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ بہرحال امام بخاری مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے، ان کے مقلد ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کتب ستہ کے جو مصنفین ہیں، جو محدثین ہیں، ان تمام محدثین کے بارے میں، خالی امام بخاری کے سلسلے میں نہیں، ان تمام محدثین کے بارے میں لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو کسی مسلک کا پابند بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے بنیادی، کہ طبقات کی کتابوں میں، جیسے طبقات شافعیہ ہے تو اس میں کسی محدث کا نام ہے، یا حنابلہ کے طبقات ہیں تو اس میں کسی محدث کا نام ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں امام شافعی تھا، فلاں امام حنبلی تھا، فلاں امام مالکی تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے ان طبقات کی کتابوں میں ایک ہی امام کو شافعیہ کے جو ہے طبقات میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حنابلہ کے بھی طبقات میں ذکر کیا گیا ہے، تو ایک ہی امام کیسے جو ہے حنبلی بھی ہو جائے گا، کیسے شافعی بھی ہو جائے گا، کیسے حنفی بھی ہو جائے گا، بیک وقت وہ دو دو تین تین مذہب کا ماننے والا کیسے ہو جائے گا؟ تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی، جیسے مان لیجیے اہل حدیث ہیں، اب اہل حدیث بہت سارے مسائل میں احناف کے ساتھ ہیں، احناف بہت سارے مسائل میں اہل حدیث کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو مصدر ہے قرآن، سنت، قیاس، اجماع سب کا ایک ہے، تو یہ جو ادلہ شرعیہ ہیں جب چاروں ایک ہیں تو مسائل کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جس میں یکسانیت ہوگی، اور مسائل کی کچھ تعداد ہوگی جس میں اختلاف رہے گا۔ تو طبقات میں ایسا ہوا ہے کہ مسائل سے اگر کہیں موافقت دیکھا کسی کی نظر میں کہ امام شافعی کے مسائل سے موافقت ہے تو شافعیہ میں ذکر کر دیا، اور کسی کو لگا کہ بہت سارے مسائل میں ہم جو ہے امام احمد بن حنبل کے مسائل سے موافقت ہے تو اس کو طبقات حنابلہ میں لکھ دیا۔ تو یہ وجہ ہے، حالانکہ یہ موافقت جو ہے از خود ہے، یہ موافقت تقلید کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ جیسے دو مسلکوں کا بہت سارے مسائل میں اتفاق ہوتا ہے اور پھر اختلاف بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات جو علماء نے کہی ہے وہ یہ کہ اس سے محدثین کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس فراق میں ہے کہ اپنے پالے میں اس کو لے آئے، یعنی ہر کوئی اس بات کی کوشش میں ہے کہ محدثین کو یہ بتائے کہ بھئی یہ ہمارے مذہب والے تھے، تاکہ ان کے مذہب کی قوت پتہ چلے۔ یعنی امام بخاری کو جو ہے اور کسی امام کو یہ ثابت کر لے جائے اگر کہ وہ حنفی تھے تو حنفیت کی قوت ہوگی، اگر کوئی ثابت کر لے جائے کہ شافعی تھے تو شافعیت کی قوت بہت ابھر کر کے آئے گی کہ گویا یہ حق ہے۔ تو اس سے تو محدثین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری بات جو یعنی کہ اجتہاد کا مسئلہ ہے، شیخ کفایت نے امام بخاری کے بارے میں بتایا، کتب ستہ کے مصنفین میں سے جو محدثین ہیں یہ ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو مقلد رہا، کوئی نہیں ایسا ہے۔ آپ امام نسائی کو دیکھیں، امام ترمذی کو دیکھیں، اور جس طرح کے مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں اور فقہا کے مذاہب کا ذکر کیا ہے اور اس میں صحیح مسلک کو ذکر کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں تھا۔ تمام لوگوں کے بارے میں علماء نے مجتہد کہا۔ تو آپ کو یہ نئی بات اگر لگی تو یہ نئی بات نے ہم امام بخاری نہیں، آپ تمام یہ جو محدثین جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان تمام کے بارے میں علماء نے کہا کہ سب مجتہد تھے، ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں تھا۔ اس میں کچھ اگر کہے تو یہ قیامت تک یہ بھی تو ہو رہا نا کہ قرآن کی آیات سے استدلال جو ہو رہا ہے تو اس میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی اگر حدیثوں کو آپ لاک بھی کر دیں کہ صحیح ہے، کوئی آدمی اس میں اجتہاد نہ کرے، تو کیا وہ مسئلہ جو اختلاف کا کیا حل ہو جائے گا؟ قرآنی آیات سے جو استدلال کیے جاتے ہیں آخر اس میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے، تو یہ اختلاف کا دروازہ تو نہیں بند ہو جائے گا۔ اور احادیث میں ایسا نہیں کہ ساری حدیثوں کی صحت و ضعف میں اختلاف ہوتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں جن پر صحیح کا حکم لگ چکا ہے اور اجماع ہو چکا ہے، یعنی اس میں ان حدیث پہ تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ احادیث ہیں جن کی صحت و ضعف کے بارے میں اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود بھی دیکھیے بہت زیادہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بہت کم تعداد ایسی ہیں احادیث کی جن کے صحت و ذوق کے بعد، یعنی آج کے دور میں اتنی تحقیق ہونے کے بعد اب بہت کم تعداد ایسی ہیں کہ جن کو آپ صحیح کہہ دیں، ضعیف کہہ دیں تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا ہو، مسئلے پہ فرق پڑنے والا ہو۔ باقی حدیثوں کی تصحیح تضعیف کہنے سے بھی مسئلے پہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ قرآن بھی ہے، بہت ساری صحیح بخاری، صحیح مسلم کی اتنی بڑا ذخیرہ ہے قرآن و حدیث کا، تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہم اجتہاد کا دروازہ نہیں بند کر سکتے، قیامت تک نہیں بند کریں گے۔ یہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا قیامت تک کیسا چلتا رہا، جی ہاں
قیامت تک ایسا چلتا رہے گا جیسے اجتہاد چلتا رہے گا. یہ کہنے کا مطلب ہے نا کہ صحیح ضعیف کا حکم لگانا بند کر دیں, ایک دوسرے سے اختلاف بند کر دیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اجتہاد کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں. تو اجتہاد کا دروازہ, جیسے ابھی میں نے اوپننگ کمنٹ میں کہا تھا نا کہ حدیث پر یہ حکم لگانا صحیح یا ضعیف اجتہادی مسئلہ ہے. تو چاہے مسئلے بتانا ہو, شرعی احکام بتانے ہوں, یا حدیثوں پر صحت و ضعف کا حکم لگانا ہو, یہ سارے مسائل اجتہاد کے ہیں, اور اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا ہے. اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. جی اچھا, اس میں حل بتا دوں. یہ جو بے چینی ہے نا, آپ کی جو بے چینی بہت سارے لوگوں کی یہ ہے کہ پھر عام آدمی کیا کرے, کوئی صحیح کہہ رہا ہے, کوئی ضعیف کہہ رہا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے علماء اختلاف کر رہے ہیں مسائل میں. کوئی صدقۃ الفطر کا مسئلہ آتا ہے, کوئی کہتا غلہ دے سکتے ہیں, کوئی کہتا نہیں دے سکتے ہیں. بھینس کی قربانی کوئی کہتا کر سکتے ہیں, کوئی کہتا نہیں کر سکتے ہیں. ایسے بہت سارے مسائل ہیں نا. تو اس میں بے چینی کو حل کرنے کا کیا راستہ ہے, یعنی کیسے, یعنی فقہی مسائل میں جب علماء اختلاف کرتے ہیں تو آپ کیسے اپنی بے چینی کو دور کرتے ہیں, آپ کیا موقف اپناتے ہیں؟ تو جیسے فقہی اختلاف میں علماء کے الگ الگ فتاوے کو برداشت کر رہے ہیں, ایسے حدیث پہ جو حکم لگتا ہے اس میں محدثین کا جو اختلاف ہے وہ بھی برداشت کریں, دونوں کو برداشت کریں. اور پھر آپ کا راہ عمل کیا ہوتا ہے کہ جو فقہی مسائل میں آپ ایک اطمینان تک پہنچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون عالم ہے, کیا دلائل ہے, تھوڑا سا غور و فکر کر کے آپ کسی رزلٹ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کو یہ فتویٰ لے کے چلنا ہے. ایسے حدیث کے معاملے میں بھی اگر آپ کنفیوز ہوں تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں, تھوڑا ٹائم نکالیں, علماء سے بیٹھیں, تھوڑا سندوں کو دیکھنے کی کوشش کریں, دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی آپ کسی نتیجے کو پہنچ جائیں. اور ایک لاسٹ بات جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آج میڈیکل دنیا میں بھی اختلاف ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, کسی بیماری کو لے کر ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. تو کیا وہاں پہ ہم کیسے کسی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں مطالبہ کرتے کہ ڈاکٹر لوگ کیوں اختلاف کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے ان کو, بلکہ ہم اس میں ایک صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں, ہم اپنا علاج کراتے ہیں, جبکہ ہمیں میڈیکل کے علم سے بھی واقفیت ہے, کچھ بھی ہم نہیں جانتے, لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹروں کے اختلاف میں ایک راہ نکال لیتے ہیں. تو ایسے حدیث میں اختلاف ہو یا فقہی مسائل میں اختلاف ہو, آپ کو ایک راہ نکال لینے چاہیے. اختلاف صرف شرعی مسائل میں نہیں ہے, دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں جہاں اختلاف نہ ہو. یہ سائنٹسٹ لوگ کیا یہ اختلاف نہیں کرتے, بہت بڑے بڑے اختلاف ہے. یہ وکیل لوگ کیا یہ اختلاف نہیں کرتے, انجینئر لوگ یہ اختلاف نہیں کرتے, ڈاکٹر یہ اختلاف نہیں کرتے. دنیا کا کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں, بلکہ سب سے کم اختلاف آپ کو شریعت میں ملے گا. اس کے علاوہ جس فیلڈ میں جائیں گے سب سے زیادہ اختلاف آپ کو وہاں پہ ملے گا. صحیح بات ہے. ارے بھائی اگر سوچو اس بارے میں کہ بھائی حدیث کے حکم میں چلیے بہت سارا اتفاق ہے, کہیں اختلاف تھوڑا ہے تو کوئی کہے کہ نہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, پھر آگے بڑھ کے کہیں گے فقہی مسائل میں بھی نہیں ہونا چاہیے اختلاف, پھر عقیدے کے مسائل میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, مذہب میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی مذہب ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں زندگی ہے ہی امتحان, یہاں پہ انسان کے سامنے الگ الگ مذہب ہے, اس کو ایک راستہ ہے کامیابی کا, ایک راستہ ہے اسے چننا ہے. عقیدے کے معاملے میں آپ کو الگ الگ عقائد ملیں گے, مسلمانوں میں آ جائیں تو الگ الگ چیزیں ملیں گی, الگ الگ منہج ملیں گے, لیکن صحیح راستہ چننا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ بتایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. تو ہدایت کا معاملہ اس کوشش سے جڑا ہوا ہے. ابھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا, بولے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی, آپ کچھ کوشش کرو, اسٹڈی کرو, جتنا اسٹڈی کرو گے اتنا اور باتیں واضح ہوگی آپ کے لیے, اور نہیں کرو گے تو پھر کچھ چیزیں تو منیمم ہے وہ تو کرنا ہی ہوگا. اور کہیں پر ایک چیز ہے, ایک انسان کی لمٹ اگر نہیں ہو پائی تو جتنا ہو سکے کرے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو. یہ سمپل سی بات ہے اس بارے میں. چلیے باقی ایک بات یاد رکھیے کہ حدیثوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ اچھی حدیث اچھی لگ رہی ہے یہ صحیح, اور یہ نہیں اچھی لگ رہی ضعیف, ان کے لگنے پہ نہیں ہے, یہاں پہ پروف کی بنیاد پر ہے. آپ پروف والے دین میں ہو تو یہ دین پروف والا دین ہے, یہاں جو باتیں ہوگی پروف سے ہوگی. تو حدیثوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے اگر حکم میں, تو وہ بھی پروف کی بنیاد پہ ہوتا ہے, گمان کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. جی بلکہ ایک حدیث کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے, اس وقت حوالہ نہیں یاد آ رہا ہے, شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی حدیث لگ رہی ہے لیکن ضعیف ہے. تو شیخ البانی کہتے ہیں الفاظ بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اچھا لگنے کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا بلکہ ضعیف کہا. ایک حدیث کی تحقیق میں شیخ البانی نے 40 سال لگایا, 40 سال اس کا مطالعہ کرتے رہے, اس کے بعد جا کے کوئی جو ہے اس کا رزلٹ دیا. اور ایک حدیث اور ہے جس کی تحقیق شیخ البانی پوری زندگی کرتے رہے اور آخری وقت وفات تک حکم نہیں لگا, اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. تو ایسا نہیں کہ محدثین اپنے من سے کوئی حکم لگا دیتے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں, جس پر اطمینان ہوتا ہے تبھی حکم لگاتے ہیں. کیا بول رہے ہو آپ ابو صدیق بھائی؟ یہ بات جو ابھی آئی تھی کہ اہل حدیث کے مسلک کے خلاف جو حدیث رہتی ہے اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں, یہ یعنی کہ بہت بڑی زبان درازی ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. صحیح بات یہ ہے
کہ اہل حدیث کے مطابق اپنا مسلک بدلتے رہتے ہیں. ابھی کفایت بھائی نے وہ کان میں جو ہے اذان اور اقامت والی بات پیش کی تھی. ایسے ایک نہیں بہت سارے مسائل ہیں کہ جن پہ اہل حدیث کا مسلک ایک چل رہا تھا، لیکن جب پتا چلا کہ بھئی اس مسئلے میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اہل حدیثوں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث کی پرانی کتابوں میں نماز کا یا نکاح کا یا کسی اور کا مسئلہ کچھ ہے، اور جب نئی کتابیں آئیں، جب حدیث کی تحقیق زیادہ ہوئی اور وہ حدیثیں میسر ہوئیں تو مسئلہ اہل حدیث کا کچھ ہے. تو اہل حدیثوں کے مسئلے تو حدیثوں کی تحقیق کے لحاظ سے بدلتے گئے، نہ کہ اہل حدیثوں نے اپنے مسلک کے لحاظ سے حدیث کو ضعیف کر دیا. یہ معاملہ تو دوسروں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ مسلک کے خلاف اگر حدیث مل گئی تو ضعیف نہیں، اس کو وہ صحیح بھی ہو لیکن وہ خبر واحد کے نام سے اس کو نکال دیا، یا اس بنیاد پہ نکال دیا کہ راوی غیر فقیہ ہے، یا اس بنیاد پہ نکال دیا کہ امام کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے. یعنی بہت سارے اسباب جمع کر کے اپنے مسلک کے خلاف جو حدیث آئی اس کو رد کر دیا. لیکن اہل حدیث کا اس کے برخلاف ہے. حدیث کسی مسئلے میں پتا چلا کہ یہ ضعیف، اپنا مسئلہ چھوڑ دیا. پتا چلا اس مسئلے میں حدیث صحیح ہے تو وہ مسئلہ لے لیا. اہل حدیثوں کا یہ طریقہ ہے اور یہی صحیح ہے. یہ بات تو اہل حدیثوں پہ الزام ہے کہ اپنے مسلک کے خلاف جب حدیث آتی ہے تو اس کو جو ہے ضعیف کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اہل حدیث کا مسلک ہی حدیث ہے، حدیث کے مطابق وہ بدلتے ہیں. اس لیے یعنی کتاب لکھ کے میں نے چلیے میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے یزید کے بارے میں اختلاف ہے بہت پہلے سے، لیکن یزید کی سب سے پہلے جو کتاب دنیا میں لکھی گئی ہے، یزید کی تائید کرنے والے یا تائید ہٹائیے کہ یزید کا دفاع کرنے والا. ہاں، یزید جو بات صحیح ہوگی اس کی آدمی تائید کرے گا، جو بات غلط ہوگی تائید نہیں کرے گا. لیکن دفاع یعنی جو باطل الزامات ہیں، تو دفاع کا نظریہ کچھ لوگوں کا ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ اتہام لگانے کا ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں، اسلامک ہسٹری میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے، جس موقع پر کتاب آئی ہے، وہ دفاع پہ کتاب آئی ہے. وہ جو ہے عبد المغیث صاحب کی کتاب ہے، امام عبد المغیث رحمہ اللہ کی کتاب ہے. سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں ان کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. تو پوری اسلامک ہسٹری میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ یزید کے دفاع میں لکھی گئی ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا، وہ اس کتاب کا جواب ہے جو یزید کے دفاع میں لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ عربی بعد میں بھی دیکھیں کتاب لکھی قید الشرید، ایک کتاب ہے فی اخبار یزید. اور یزید کے مسئلے پہ معاصر علماء میں تو بہت ساری کتاب میں آپ درجنوں کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ میری کتاب چونکہ ہندوستان میں اردو میں، اس لیے یہاں کے لوگ اس کو جانتے ہیں، اور اکثر کتابیں عربی میں، اس لیے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. تو میں نے ایسا نہیں کہ سب سے پہلے پوری دنیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کفایت اللہ سے پہلے کسی نے یزید پہ دفاع میں کتاب ہی نہیں لکھی. ارے بھائی، مجھ سے پہلے درجنوں کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، یزید کے دفاع میں موجود ہے. بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو کتاب یزید کے ٹاپک پہ لکھی گئی وہ یزید کی دفاع میں لکھی گئی ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے سب سے پہلے کتاب لکھی، یہ غلط بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یزید پہ بہت سارے الزامات لوگوں نے لگائے ہیں اور ہم نے دفاع کر دیا، اور ایسے آدمی کا دفاع نہیں کرنا چاہیے جس سے بہت سارے الزامات ہوں، تو پھر کتاب نہیں لکھنا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دفاع پہ کیوں کتابیں لکھتے ہیں بھائی حنفی لوگ؟ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ کم الزامات ہے. ڈاکٹر طاہر قادری جو بریلوی ہے، حنفی ہے، اس کے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اسلامک ہسٹری میں، اسلامک تاریخ میں جتنے الزامات امام ابو حنیفہ پر لگے ہیں اتنے الزامات کسی فرد بشر پر نہیں لگے. یہ اس کی ورڈنگ ہے، اس کے الفاظ ہے، جا کے سرچ کر کے سن لیں. تو طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں کہ جتنے الزامات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر لگے ہیں اتنے الزامات کسی پر نہیں لگے ہیں. ارے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جو سخت جرح ہے نا، اتنی بڑی بڑی جرح تو یزید پر نہیں ملے گی آپ کو. بھائی، یزید کے تعلق سے جو کتب رجال میں جا کے دیکھتے ہیں، حالانکہ حدیث اس کی فیلڈ نہیں ہے، پھر بھی جا کے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ حدیث نہیں روایت کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی، اس سے کتنی بڑی بڑی جرح امام حنیفہ رحمہ اللہ پر ہے. ایک ڈاکٹر طاہر القادری کی ویڈیو سنیں گے تو اس میں وہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں سنا دوں جرح ہے تو آپ غش کھا کے گر پڑیں گے. یہ طاہر القادری کہتا ہے کہ اگر میں سنا دوں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ پر کن کن لوگوں نے کیسی جرح اور کن کن لوگوں نے کی ہے تو آپ غش کھا کے جو ہے آپ گر پڑیں گے. تو بہت ہی خطرناک قسم کی جرح ہیں بعض لوگوں کی. بلکہ دیکھیے، کسی نے ان کو، اب میں الفاظ نہیں نکالنا، میں نہیں چاہتا کہ امام صاحب پر جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن صرف ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں مجھے ایک بھی ثقہ امام نہیں ملا جس نے یزید پر اپنی زبان سے، اپنے الفاظ میں لعنت کی ہو اور وہ بات ان سے صحیح سند سے ثابت ہو. نا،
سیکا امام نے. لیکن سیکا امام آپ کو ہم 3 سیکا امام کے حوالے آپ کو دے سکتے ہیں جو باقاعدہ امام صاحب پہ لعنت کرتے ہیں. تو یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر اتنی ساری جرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اس بات نہیں کرتا، لیکن ایک حنفی دنیا سے یہ بات آ رہی ہے جو حنفی وہ اس طرح کی بات کریں، تو ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ اب آپ کیوں دفاع کر رہے ہیں بھائی؟ اگر دفاع نہیں کرنا چاہیے کسی پہ الزام لگائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. میں اپنی زبان پہ دہرانا پسند نہیں کرتا، مجھے یہ مجبور نہ کریں کہ میں وہ دہراؤں الفاظ، ورنہ حقیقت میں آپ کے کان سن نہیں پائیں گے. ایسے ایسے الفاظ ہیں محدثین کے کہ آپ کے کانوں میں سکت نہیں کہ سن پائے آپ، لیکن میں وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا. تو کہنے کا مطلب کہ اتنا سخت جرح جب امام صاحب پر ہوئی ہے، ان کا دفاع آپ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. تو اگر یزید کے تعلق سے جھوٹی باتیں لوگوں نے نقل کی ہیں جو ثابت بھی نہیں، تو اس کا اگر دفاع کر دیا جائے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو کوئی آدمی کتنا ہی جو ہے دیکھیے ایک جو ہے کوئی ایک آدمی کتنا ہی برا ہو، لیکن اگر وہ فعل اس کی سے ثابت نہیں ہے جو اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو اس کا رد کرنا سمجھو ایک جو ہے باطل کی تردید ہے، یعنی اس کو جو ہے قبولیت نہیں ملنی چاہیے. اور آخری بات ختم کرتا ہوں کہ حنفی دنیا کے تعلق سے یہ جو تاثر آج دیا جا رہا ہے غلط ہے. اہل یزید کی تعریف کرنا یا یزید کا دفاع کرنا یا یزید کے تعلق سے کوئی بحث کرنا، یہ اہل حدیث اور حنفی کا اختلاف نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. یزید کا دفاع یا یزید کی مذمت یا یزید کی مدح یا یزید کا دفاع، یہ اہل حدیث اور حنفی کا ٹاپک ہے ہی نہیں بھیا. اہل حدیثوں میں بھی مل جائیں گے آپ کو یزید کا دفاع کرنے والے، اور احناف میں بھی مل جائیں گے. بلکہ اس دور میں جس شخصیت کو احناف سب سے بڑا محدث مانتے ہیں، حبیب الرحمن اعظمی صاحب، ان کی کتاب ہے یزید کے دفاع میں. آپ کو پتا ہے حبیب الرحمن اعظمی صاحب جو حنفیت کے بہت بڑے محدث مانے جاتے، ان کی کتاب یزید کے دفاع پہ. اس کتاب کا جواب دیا ہے جو ہے ان کے ایک مقرر مناظر تھا، کیا نام تھا، طاہر گیاوی نے اس کا جواب دیا، لیکن پورا جواب نہیں دیا، تھوڑا سا لکھا تھا. حنفیوں نے اتنا ڈانٹا اس کو کہ بند کر اس کو، تو بند کرنا پڑا اس کو، پورا جواب ہی نہیں دے پایا. پھر جتنا جواب دیا تھا اس نے، اس کا بھی جواب ایک حنفی عالم نے دیا ہے، اس کا بھی جواب ایک حنفی. یہ ساری باتیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اور یہ جو کتاب ہے، سنبھلی صاحب کی جو کتاب ہے واقعہ کربلا، اس کا پس منظر، یہ اتنی بڑی کتاب یزید پہ، یہ مجھ سے پہلے لکھی گئی بھائی، یہ کتاب مجھ سے پہلے لکھی گئی ہے، یہ حنفی دنیا سے. تو یہ احناف نے اتنی بڑی کتابیں لکھی، آپ کے محدث نے کتاب لکھی ہے، یعنی حبیب الرحمن اعظمی صاحب نے یزید کے دفاع میں، مجھ سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے. وہ یہ سنبھلی صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ مجھ سے پہلے کتاب لکھی گئی. یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب حنفی ہیں بھیا، یہ سب کے سب حنفی ہیں. اور پھر یہ جو جنہوں نے یزید کے دفاع میں سب سے پہلے پوری دنیا میں کتاب لکھی ہے، عبد المغی صاحب، وہ حنبلی ہے. یعنی وہ چاروں میں سے ایک سے ان کا کنیکشن ہے، ان کا اہل حدیث سے کنیکشن ہے، ان کے اس حنبلی مسلک میں آتے ہیں. اور جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ، وہ بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے. تو بھائی یہ مسئلہ اہل حدیث اور اہل تقلید کا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ شخصیت پر کلام کرنے سے متعلق ہے. اور ہر مسلک، ہر گروہ کے لوگوں میں کچھ یزید کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، کچھ پہ جرح کرتے ہیں. تو یہ ہر جگہ، اس کو آپ اہل حدیث اور حنفی میں کیسے بانٹ رہے ہیں بھائی؟ اس کو اہل حدیث اور حنفی میں بانٹنا اس مسئلے کو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. تو خود حنفیوں میں بھی بہت ساری شخصیتیں موجود ہیں جنہوں نے یزید کا دفاع کیا، بہت بڑی فہرست ہے. لیکن میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، یہ چند باتیں تھی، امید ہے کہ یہ وضاحتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی. جزاک اللہ خیرن سے میں نے کہا تھا کہ وہ بندہ جو تھا وہ مطلب بریلوی تھا، ٹھیک ہے، وہ دیوبند جماعت سے تعلق نہیں رکھ سکتا. تو آپ جانتے ہیں کہ بریلوی کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹوارڈس یزید. تو خیر وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں اور میں دوسرا سوال کی طرف بڑھتا ہوں. وہ ہے کہ ابو حمید ایک بات بھول گیا، معذرت، ایک بہت اہم بات بھول گیا کہ یزید کے بارے میں جو ائمہ اربعہ کے جو اقوال ہے، اس میں 2 ہی امام کا قول میری معلومات میں نقل کیا جاتا ہے، ایک امام احمد رحمہ اللہ کا اور ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. یہ احمد رضا صاحب کی کتاب ہے. چونکہ آپ نے بریلوی کا ذکر کیا نا، تو اس لیے میں حنفی کے پس منظر میں بات کر رہا تھا، بریلوی کے پس منظر میں آتا ہوں. تو آپ نے بریلوی کا ذکر کیا، تو امام احمد رضا جو بریلوی کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب احکام شریعت، اس میں ان کا سوال جواب نقل ہے. کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے، تو بولے کہ امام احمد تو کافر جانتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے امام سکوت کرتے تھے ابو حنیفہ، اس لیے ہم کو سکوت کرنا چاہیے. تو اگر کوئی بریلوی ہے تو چپ رہے نا. اگر امام حنیفہ کی تقلید کرنی ہے تو اپنے امام اعظم کے واسطے سے احمد رضا کی بات ماننی ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانتی ہے. تو بریلوی نے بھی یہ نقل رکھا، سب سے بڑے ان کا سورس، سب سے بڑا بریلوی کا سورس وہی ہے امام احمد رضا بریلوی کی. تو اسی نام سے وہ پورا قبیلہ منسوب ہے
बरेलवियत का पूरा फिरका उसी तरह मंसूब निस्बत रखता है, तो उनकी किताब में लिखा है कि सुकूत करना चाहिए, हाँ सुकूत करना चाहिए, तो खामोश रहना चाहिए ना, वो क्यों बहस करना चाहिए? हमने बहस किया, हमको बहस करना, तो आप चुप रहो ना, आपके इमाम आपको सुनाते हैं, चुप रहो, तो चुप रहो आप, खामोशी इख्तियार करना चाहिए। काफी मुफीद होगा। ठीक है, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की जो किताब है उन्होंने बहुत रद्द किया है, और इसी तरह से किताब रद्द अलल मुक़ल्लिदीन भी बाज़ उलमा ने किताब लिखी है, तो बहुत सारे लोगों ने तकलीद का रद्द किया, बल्कि जो जिन उलमा को मुक़ल्लिदीन में शुमार किया था उन्होंने भी तकलीद का रद्द किया है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह का एक कौल है, अभी मेरे ज़हन में नहीं है वो, कि मुक़ल्लिद या तो असबियत का शिकार होता है या जाहिल होता है, तकलीद वही करता है या जो मुतासिब हो या जाहिल हो। तो ऐसे बहुत सारे अक़वाल हैं, बल्कि खुद अइम्मे अरबा के अक़वाल हम बार बार पेश करते हैं ना कि हमारी तकलीद मत करो, हाँ तो ये तो हम पेश करते करते थक चुके हैं कि अइम्मे अरबा के अक़वाल। तो बहरहाल ऐसी भी स्ट्रीम की जा सकती है जिसमें हम ऐसे अक़वाल पेश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी कोई मौका होगा तो मैं ऐसे अक़वाल में खुद इंशाल्लाह पेश करूँगा जिसमें अइम्मे अरबा या बाज़ अहले इल्म ने जो तकलीद से रोका है, मना किया, तो इंशाल्लाह वो भी हम कभी पेश करें। आप समझ नहीं पा रहे हो, अहले हदीस के अवाम अगर अपने उलमा से मसला पूछ रही है तो कुरान का हुक्म है ना, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। वो तो सहाबा किराम का मना है ना कि सहाबा भी जो है सहाबा के ताबीन भी सहाबा किराम से मसला पूछते थे, अतबा ताबीन सहाबा से मसला, ये तो बाकायदा सहाबा के दौर में चला आ रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, अहले हदीस अवाम जो कर रही है कोई नई बात नहीं, ये तकलीद नहीं है। तकलीद की डेट ऑफ बर्थ बात की है, और जब बात में पैदा हुई तो वो तकलीद को मानने वाले खास लोग हैं। अहले हदीस के यहाँ तकलीद का नामो निशान नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनको मुक़ल्लिद बनाना और इस तरह से शो करना ये बात गलत है। मैं कई बार वजाहत कर चुका हूँ, बात नहीं दोहराऊंगा। इसी स्ट्रीम में शुरू का कमेंट जाके आप देखें मेरा, उसमें भी मैंने वाज़ेह कर दिया कि अहले हदीस के यहाँ तकलीद नहीं है। और सॉरी शेख किफ़ायत, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर हम लोग पूछते हैं किसी आलिम से, अहले हदीस आलिम से भी, कि चारों में से अगर एक फ़िक़्ह को फॉलो कर लें तो वो बोलते हैं वक्ती तौर पे मसला नहीं है। वो ऐसे बहुत सारे आपको अहले हदीस आलिम मिलेंगे। मुझे बहुत शदीद इख्तिलाफ है, हो सकता है कोई अहले हदीस से कहता हूँ ये उनका मसला है, लेकिन मुझे बहुत शदीद इख्तिलाफ है कि जो ये दावत लेकर चलते हैं, नारा लेकर चलते हैं कि एक फ़िक़्ह को मानना चाहिए, एक फ़िक़्ह में रहना चाहिए, ये बहुत ही मेरी नज़र में तो बहुत ही बदतरीन राय है। इसकी कोई, मैं इसको बिदअत कहता हूँ, बिदअत। तो ये मुफ्ती तारिक मसूद भी तो ये कहते हैं ना कि अब चारों में आज़ादी दे दो, किसी को आज़ाद छोड़ दोगे तो पता नहीं कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। लेकिन ये इंतज़ाम कि एक इमाम के फ़िक़्ह में बांध देना पब्लिक को, ये बिदअत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं हुआ, सहाबा के दौर में ऐसा नहीं हुआ। यानी ये तकलीदी दौर से पहले सलफ का जो दौर है, खैरुल कुरून का जो दौर है, जो हमारा ये स्लोगन है कि हम मनहज सलफ पर चलते हैं, सलफ के मनहज को, उनके तरीके को मानते हैं, तो सलफ के मनहज में इस यानी मसलहतन इस चीज़ की ज़र्रा बराबर गुंजाइश नहीं है, कोई कतअन गुंजाइश नहीं है कि ये इंतजामी काम उन्होंने शरीयत के मामले में किया हो। तो इस तरह के इंतजाम करना, भाई इल्म हासिल करना, इल्म के जो वसाइल हैं वो सब अपने आज़ाद है, आदमी जिस तरह चाहे इल्म हासिल करे, कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, लेकिन इस तरह से पब्लिक को बांधना कि भाई एक ग्रुप के अंदर रहना है, बाकी इधर उधर नहीं जाना है, ये बदतरीन बिदअत है, इसकी जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सलफ ने किसी को नहीं बांधा। एक शख्स आज़ाद होना चाहिए, कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए आज़ाद होना चाहिए, जहाँ से उसको हक मिलेगा, जो भी आलिम है वहाँ से उसको कबूल करेगा, हम किसी एक मसलक में उसको बांध नहीं सकते। बाकी ये जो बात है ना पढ़ने के ताल्लुक से, अगर आपको पढ़ना है तो फ़िक़्ह हनफी पढ़िए, फ़िक़्ह शाफ़ी पढ़िए, जो पढ़ना पढ़िए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकायदा किसी को बांध देना कि इसी ग्रुप से जुड़े रहो ताकि आप इधर उधर गुमराह ना हो, इधर उधर आप जो है बेचैनी ना हो, फतवा की मार्केटिंग ना हो, तो उस शर को रोकने के लिए शर को दूसरे शर में जाके डाल देना, ये ठीक नहीं है। तो बुराई का इलाज बुराई से नहीं होता है, ठीक है, जबकि खैर के दरवाजे मौजूद है, सही रास्ते मौजूद है। तकलीफ करे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आलिम क्यों दर्जा दें हम लोग, जब वो उसके आलिम, जी समझ गया मैं, उसके आलिम होने से इनकार नहीं करेंगे भाई, आलिम बनने के बावजूद भी वो तकलीद कर रहा है, एक जगह जमा हुआ है, तो उसके इल्म का हम इनकार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ना जो इल्म के बावजूद भी गुमराही के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास इल्म कम होता है, बहुत बड़ा इल्म होता है। देखिए जो कादियानी है ना, जिसे नबूवत का दावा किया था, उसके पास कम इल्म नहीं था, अच्छा खासा उसके पास इल्म था, बल्कि एक जमाने में वो मुनाजरी किया करता था, भाई इतना इल्म था, लेकिन गुमराह हो गया, नबूवत का दावा कर लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि कोई तकलीद कर रहा है तो वो जाहिल है, तो वो आलिम होकर भी मुक़ल्लिद हो सकता है। तो आलिम तो हम मानेंगे उसको, लेकिन तकलीद कर रहा है तो कहेंगे मुक़ल्लिद है। जी वैसे बहुत सारे उलमा ने ये बात लिखी है कि मुक़ल्लिद जो है वो आलिम नहीं होता है, हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि अगर
امام قیم وغیرہ نے غالباً یہ اقوال ذکر کیے ہیں اعلام الموقعین میں کہ اگر کوئی آدمی یہ وصیت کر دے کہ میرا جو مال ہے میرے مرنے کے بعد شہر کے علماء میں تقسیم کر دیا جائے تو مقلد کو اس میں سے ایک پائی بھی نہیں دی جائے گی، کیونکہ مقلد جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے. اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے نا کہ علم اصل میں کسی مسئلے کو دلیلوں کے ساتھ جاننے کا نام ہے. یعنی جو فقہ ہے، فقہ کی تعریف یہ آتی ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ کہتے ہیں شریعت کے جو عملی احکام ہیں اس کے دلائل کو، اس کے احکام کو اس کی دلیلوں کے ساتھ جاننا. تو جو دلیل نہ جانتا ہو، صرف امام کا قول جانتا ہو، وہ عالم نہیں ہے اس مسئلے کا، وہ فقیہ نہیں ہے. ایک سرفراز ایک عالم نے، اہل حدیث عالم نے بولا تھا کہ غیر مقلد کا مطلب ہوتا ہے غیر جاہل، مقلد کا مطلب ہوتا ہے جاہل. بھائی صاحب کو واضح کر دوں، ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کچھ نہیں، لیکن کوئی علامہ ہوتا ہے، بہت بڑا امام ہوتا ہے، جیسے علامہ عینی ہے، امام ذیلی ہیں، تو یہ بہت بڑے بڑے امام ہیں، خاص طور سے علامہ عینی. تو علامہ عینی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ان کو دلائل کا علم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تقلید کرتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ دلائل کا علم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تقلید کرتے. تو بہت بڑے، بلکہ خود علماء حنابلہ آپ دیکھیے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جو مسئلہ، یہ خالص پرانے شیخ جو اصل میں علامہ عینی وغیرہ محدث تھے نا شیخ، تو محدثین کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ دلیلیں جانتے تھے، پر جو خالص فقیہ ہوتا ہے نا، جو صرف فروعات فقہیہ حفظ کر لیتا ہے، ان کے عام طور پہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دلیلیں نہیں جانتے. یعنی جدید دور کے جو حنفی عام طور پہ مفتی ہے نا، جو جدید دور کے مفتی ہیں، وہ عام طور پہ دلیل دیکھتے نہیں. اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ حفظ و فروعات الفقہیہ کو بھی، حفظ الفروعات الفقہیہ اس کو بھی وہ فقہ کہتے ہیں. ایک نوازل میں وہ دیکھتے ہیں، یعنی جو تقلیدی جو پرانے مسائل اس میں نہیں دیکھتے، لیکن جو نوازل ہے نا، تو نوازل میں جو ان کا اجتہاد ہوتا ہے، اہل حدیث سے زیادہ اجتہاد ہوتا ہے. بلکہ اہل حدیث علماء جو ہندوستان کے اہل حدیث ہیں، اس سے زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں. تو نوازل میں ان کی اجتہاد ہر جگہ ان کے اصولوں پر نہیں ہوتے. شیخ نوازل میں بھی زیادہ تر اجتہاد نہیں کرتے ہیں. نوازل میں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فقہ میں اس کے نظائر مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں. یعنی اجتہاد تو تب کریں گے نا جب دلائل دیکھ کر کے اس کے حساب سے فتویٰ دیں. نوازل میں بھی مقلد عام طور پہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری فقہی کتاب میں، جیسے شعبان بھائی نے بتایا نا کہ بہت سارے فرضی مسائل ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ کوئی فرضی مسئلہ جو ہے نا وہ سیٹ آ جاتا ہے کسی نازلہ پر. تو نوازل میں بھی عام طور پہ مقلدین جو ہے نا وہ نظائر ہی دیکھتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جدید ٹیکنالوجی میں جو آتے ہیں، خون کا مسئلہ، فلاں بہت سارا مسئلہ ہے، وہ ان کے یہاں اصول بھی نہیں ملتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے نوازل میں یہ لوگ اپنے اصول سے باہر نہیں نکلتے ہیں. یعنی نوازل میں فتویٰ دیتے ہیں، نیا فتویٰ لانچ کرتے ہیں، تو بھی اپنے اصولوں کے دائرے میں رہتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ ان کا اصول بھی فیل ہو جاتا ہے. ان کا اصول رہتا ہے، نہ ضابطہ رہتا ہے، ہر حال میں ان کو اجتہاد کرنا ہی پڑتا ہے. تو بہت سارے مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے، تو اس حیثیت سے ہم ان کو عالم مانتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم مقلد نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے علماء جو دلیل سے بات کرتے ہیں، جیسے علماء حنابلہ جو کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ سب مقلد ہے. یہ تقلید میں کہتے ہیں، یہ اجتہاد نام کا اجتہاد ہے. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ چاہے باندھو چاہے چھوڑ دو، اختیار ہے، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دیا، ان کے شاگردوں نے کوئی دلیل نہیں دیا، تو اب اتنے 100 سال کے بعد آپ آ کر بخاری کی حدیث دے رہے ہو، فلاں کی حدیث لا کے ڈال رہے ہو. تو یہ دلیلیں دے دینے کا نام یہ نہیں کہ آپ اتنے اجتہاد کا مادہ آ گیا، آپ اجتہاد کرو. مجتہد ہیں وہ لوگ، ہم مانتے ہیں وہ عالم بھی مجتہد ہیں، لیکن ان مسائل میں وہ تقلید کرتے ہیں. جیسے جلسہ استراحت نہیں کرتے، خالص مقلد ہیں لوگ. یہ علماء حنابلہ جن کو ہم عالم مانتے ہیں، لیکن جلسہ استراحت کا جب انکار کرتے ہیں تو خالص مقلد ہیں. جب یہ قدم سے قدم ملانے کی بات کرتے ہیں، خالص مقلد ہے. جب یہ کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ بننا چاہیے، تو خالص مقلد ہے. تو یہ سارے معاملات میں یہ لوگ تقلیدی چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو علماء مانتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ایک کلاس بات میں ایڈ کرتا ہوں. اچھا ویسے جاہل آدمی جاہل کا امام طحاوی کا قول ہے نا، بہت نقل کیا جاتا ہے کہ هل يقلد الا عصبی او جاہل، ایسے کچھ ہے نا، ایسے ان کا ایک قول ہے. بیوقوف کہ کوئی تقلید وہی کرے گا جو عصبیت کا شکار ہوگا یا جاہل ہوگا. تو حقیقت میں جو میں نے ابھی بات کہی ہے نا، وہ انہی دونوں کے تناظر میں ہے. یہ دو کیٹیگری بنتی ہے. امام طحاوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقلد دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو غبی ہوگا، پاگل ہوگا، احمق ہوگا، جاہل ہوگا، اسے کچھ پتہ نہیں تقلید کرے گا، یا عالم تو ہوگا لیکن عصبیت کا شکار ہوگا، اپنے گروپ کا متعصب ہوگا. تو عالم ہونے کے باوجود بھی عصبیت اسے آمادہ کر رہی تقلید پر. اور ایک ہوتا ہے بیچارہ عالم نہیں ہے، نادان ہے، وہ پکڑے ہوئے کسی کو. تو یہ دونوں کیٹیگری مقلد میں ملتی ہے کہ جو معلومات رکھتے ہیں وہ تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید کی وجہ تعصب ہے. اور جو بھولے بھالی عوام ہے نا، وہ تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید کی وجہ ان کی جہالت یا جو غبی کا لفظ استعمال ہے وہ ہے. جی اصل مقلد، اچھا مقلد کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ اس پر کوئی فخر کیا جائے. میں ادھر اسٹریم میں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بہت فخر سے اپنے نام کے آگے مقلد لکھ کر کے آتے ہیں. بات شیخ سرفراز نے کہی، افسوس کے ساتھ مقلد، ہاں مقلد ہونا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس پہ کوئی فخر کیا جائے کہ میں مقلد ہوں. مقلد کا مطلب ہوتا ہے نقالی کرنے والا. فخر لوگ کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ مذاہب کی طرف نسبت کرنا یہ شرف کی بات ہے. یہ شرف کی بات ہے، یہ حزبیت کی طرف دعوت دینا ہے. جن لوگوں نے اتنا بڑا آتنک مچایا اسلامی تاریخ میں، اتنا اوٹ پٹانگ حرکتیں کی ہے، ان کی طرف نسبت کو، اس بٹوارے کو برقرار رکھنا یہ جو ہے بہت غلط. بہت ہو سکتا ہے تو ایک علمی نسبت ہو سکتی ہے، جیسے میں سنابل سے پڑھا اپنے آپ کو سنابلی کہوں، ہاں کوئی جامعہ سلفیہ سے پڑھا اپنے آپ کو سلفی کہے، ہاں تو ایسے ہی کسی فقہ حنفی سے کسی نے پڑھا اس علمی طور پہ نسبت کرے وہ چل جائے گا. لیکن یہ کہ شرف ہے، اس میں جو ہے عزت ہے، تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے، یہ غلط بات ہے. ایسا میں اگر کہوں کہ سنابلی کی طرف نسبت شرف ہے، کوئی کہ سلفیہ کی طرف نسبت شرف ہے، تو یہ تو حزبیت ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جب اس طرح کی بات ہونے لگے تو یہ ساری نسبتوں کو ختم کر کے جو علاقائی نسبتیں ہوتی تھیں وہی برقرار رکھنا چاہیے، جو محدثین کا جو نظام تھا.